آج ہم ایک بہت ہی اہم اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا تصور جو ہمارے رشتوں اور معاشروں کی بنیادوں کو مضبوط بھی کر سکتا ہے اور ہلا بھی سکتا ہے، یعنی اتحاد اور تفریقہ۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں قرآن کے اس بنیادی آیت سے جو ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ آیت ایک بہت بڑی حکمت عملی کو بے نقاب کرتی ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد صرف اور صرف نفرت پھیلانا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک نظریاتی بات ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس منصوبے کے نشانات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد پہچان سکتے ہیں؟ تو یہ حکمت عملی ہے کیا؟ سید محمد کاشف رضا کے تجزیے کے مطابق یہ وہی صدیوں پرانا اصول ہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو بڑی دشمنیوں میں بدل دیا جائے۔ اور دیکھیں اس کی شروعات کتنی معمولی باتوں سے ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک فیملی پکنک پر جا رہی ہے، سب خوش ہیں، اور اچانک ایک چمچ یا کانٹا بھول جانے پر ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ بات کتنی چھوٹی سی ہے نا، لیکن اسے جان بوجھ کر بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ یا یہ منظر دیکھیں، دوستوں کے ساتھ ایک اچھی بھلی آؤٹنگ چل رہی ہے اور سڑک پر ذرا سی گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ بس اتنی سی بات پر چھوٹی سی رگڑ کو اتنی ہوا دی جاتی ہے کہ وہ کھلی دشمنی میں بدل جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ تو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے پرانی ساری باتیں، سارے گلے شکوے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اختلاف ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اور یہ لڑائی جھگڑے صرف ذاتی جگہوں تک محدود نہیں رہتے۔ دیکھیں یہ انتشار کے میدان جنگ کہاں کہاں ہیں۔ پیٹرول پمپ کی لائن ہو، بینک ہو یا دکانیں، اخباروں کے کامنٹ سیکشن ہوں یا سوشل میڈیا تھریڈز، ٹی وی کی بحثیں ہوں یا پھر ہماری اپنی خاندانی محفلیں، یوں لگتا ہے جیسے ہر جگہ ایک مسلسل ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسلسل تقسیم کا، اس لڑائی جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور مثال دی گئی ہے، انگلیوں سے مٹھی بننے کی۔ دیکھیں یہ بہت سیدھی سی بات ہے۔ جب انگلیاں بکھری بھی ہوں الگ الگ تو وہ کمزور ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، انہیں آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہی انگلیاں مل کر ایک مٹھی بن جائیں تو وہ ایک مضبوط دفاعی قوت بن جاتی ہیں۔ تو اصول بہت واضح ہے، اتحاد ہی طاقت ہے اور تقسیم کمزوری۔ اور یہ اصول صرف ذاتی تعلقات پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس مثال کو عالمی سطح پر دیکھیں۔ ایک معاشرہ جو اپنے ہی اندرونی جھگڑوں میں الجھا ہوا ہو، وہ باہر کے خطرات کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ متن میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کی کمی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہ کہ سیولی دشمن پر قابو پانے کا واحد راستہ ایک متحدہ اسلامی امت ہی ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم یہ سب سمجھ گئے ہیں تو کیا ہم اپنے تنازعات کو ایک نئے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دشمنی اور نفرت نظر آئے، وہاں اسے صرف دو لوگوں کا اختلاف نہ سمجھیں، بلکہ اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ کام کرتا ہوا دیکھیں۔ اپنے جھگڑوں کو اس بڑی تقسیم کرنے والی حکمت عملی کا ایک حصہ سمجھیں۔ اور یہ سب کیسے جاتا ہے، اس کے اوزار کیا ہیں؟ افواہیں پھیلانا، چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو ہوا دینا، زہریلے طعنے استعمال کرنا، لوگوں کا ایک دوسرے سے ایسا موازنہ کرنا کہ دل میں حسد اور نفرت پیدا ہو، اور ہاں، پرانی بھولی بسری تلخیوں کو بار بار زندہ کرنا۔ یہ ہمیں سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے، ہم اس حکمت عملی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس آیت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ بہت ہی عملی قدم ہیں۔ پہلا، بحث میں جب دل چاہے کہ کوئی چھپتی ہوئی بات کہہ دیں تو خود کو روک لیں۔ دوسرا، کسی کا رویہ عجیب لگے تو فوراً منفی نتیجہ نکالنے کے بجائے ایک لمحے کو سوچیں۔ تیسرا، غصے میں رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے رکیں، ایک گہری سانس لیں، جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے تب بات کریں۔ چوتھا، خیال پر تنقید کریں، شخص پر نہیں۔ اور پانچواں اور بہت اہم، جب کوئی دوست آ کر کسی تیسرے کی شکایت کرے تو آگ لگانے کے بجائے ان کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، یہ ایک انتخاب ہے۔ آج اپنی اگلی گفتگو میں، اپنے اگلے اختلاف میں انتشار پر اتحاد کو کیسے ترجیح دی جائے، یہ فیصلہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا خود کرنا ہے۔